آج ربیع الاول کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 19 تاریخ ہے اور ہفتے کا خاص دن آ چکا ہے، اور آج کے دن کا جو عمل میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ وظیفہ مجھے 1 سال پہلے ملا تھا۔ میں نے 1 سال پہلے یہ وظیفہ اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کیا تھا، اور اب پورے 1 سال بعد یعنی پچھلے سال ربیع الاول کی میں نے 19 تاریخ کو یہ وظیفہ بتایا، اور آج بھی ربیع الاول کی 19 تاریخ کو آپ لوگوں کو یہ عمل دے رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، اور پھر پورے 1 سال ہمیں دوبارہ انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج وہ مقدس گھڑیاں آ چکی ہیں جو کہ 1 سال پہلے آئی تھی۔ تو آج ربیع الاول کی 19 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یقین کریں، آپ کی رزق کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، اللہ والوں عموماً یہی دیکھنے کو آتا ہے کہ ہماری ہر پریشانی پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے اندر اور کوئی اور سی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں، ہر مسئلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن 70 سے 80% تک جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں وہ پیسوں سے ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور گزارا کر پانا بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو لاکھوں کماتے ہیں، اس کے بعد بھی برکت نہیں ہے ہماری روزی میں۔ تو آج کا یہ عمل برکت لے کر آئے گا۔ جن گھروں سے برکت روٹ گئی ہے ان گھروں میں برکت آئے گی۔ اور اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اپنی زندگیوں میں نمازوں کو قائم کریں، نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، کوشش کریں کہ کم از کم فرض تو پڑھ لیں۔ اگر سنتیں نہیں پڑھ پاتے کوئی بات نہیں، لیکن فرض تو پڑھ لو۔ کم سے کم اپنے جسم کو اور اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا یہی ثبوت دے دو کہ یا رب ذوالجلال، میں فرض تو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ والوں، کچھ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ فرض نماز پڑھ لینا۔ کیا ہوتا ہے، صبح جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں 2 سنت اور 2 آپ لوگ فرض پڑھ لیں، وہ تو بہت زیادہ ضروری نماز ہے، اس کے اندر سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن ظہر کی نماز کے اندر بھی جو پہلے کی 4 سنت ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں، لیکن آپ سے اگر نہیں پڑھی جا رہی، آپ صرف 4 فرض پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ عصر میں بھی 4 فرض پڑھ لیں، مغرب میں بھی 3 فرض پڑھ لیں، اور عشاء کے اندر بھی 4 فرض پڑھ لیں، اور 3 وتر واجب تو ضروری ہیں پڑھنا، تو وہ بھی پڑھ لیں۔ تو اللہ والوں، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جائیں گے۔ آپ لوگ کم سے کم اپنی اٹینڈنس تو لگا دیں گے کہ میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ ایک وقت کی نماز مل جائے، ایک وقت کی پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، نماز سے دور نہ ہو۔ جو لوگ نمازوں سے دور ہو گئے ہیں ان کے گھر سے جو ہے وہ برکت اٹھ گئی ہے، ان کو عزتیں بھی نہیں مل رہی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی عزت کرے تو اللہ والوں، یہ ضروری ہے کہ نمازوں کو قائم کیا جائے، اور کوشش کریں قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ روزانہ 1 رکوع پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سدھر جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، اور خاص طور پر یہ میری بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتوں کی انتظار میں ہیں، اور گھر کا نظام جو ہے وہ عورتیں ہی چلاتی ہیں، لڑکیوں کا ہی کام ہوتا ہے گھر کا نظام چلانا۔ تو ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب پیسوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو برکت کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جو برکت ہوتی ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جن گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے، جن گھروں کی عورتیں نمازی ہوتی ہیں، ان کے پوری نسلوں تک جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔
تو اللہ والوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ کوشش کریں اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کے جائیں، یہ ڈراموں سے، گانے بازوں سے نا یہ تھوڑا دور ہو جائیں۔ یقین کریں انہوں نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھی ہیں۔ جن گھروں میں گانے بجتے ہیں یا پھر ڈرامے وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، وہاں پر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ خود بتائیں، ذرا سوچیں کہ ان گھروں میں کس طرح سے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے اور اپنے وقت کو اچھی جگہ پہ صرف کریں۔ انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی، ایمان کی حرارت بھی محسوس ہوگی، اللہ پاک آپ کو برائیوں سے بھی بچائے گا اور آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گا۔ اور آج ربیع الاول کی 19 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 18 دن گزر چکے ہیں، 18 دن ربیع الاول کے گزر گئے، آج 19 تاریخ ہے، یہ مہینہ بھی رخصت ہونے والا ہے۔ تو کوشش کرو ابھی اللہ پاک کو راضی کرنے کی، کوشش کرو اپنے معاملات کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو ربیع الاول کی 19 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا سماعت کریں۔ اس سے پہلے دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ والوں، جب مسلمان بہن بھائی آپس میں مل کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ اجتماعی دعا کی جائے، تو ضرور آپ لوگ دعاؤں میں شرکت کریں۔ میرے بھائی جو ہیں وہ ٹوپی وغیرہ لگا لیں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ کوشش کریں اپنے سر پر دوپٹہ لیں اور اس دعا میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے گا، خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری صفت یا حنان اور منان کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے۔ میرے مولا، ربیع الاول کی 19 تاریخ ہے اور تیسرا ہفتہ ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے،
یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے،
کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں
उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या लतीफू एक बार हो गया, या लतीफू दो बार हो गया, या लतीफू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए। तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूं कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक के दो बड़े ही खास जलाली इसमें आजम है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो जलाली इसमें आजम या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं, बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे जमीन और आसमान कायम हैं, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं
टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शेरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखें क्या करना है। जब आपने वजीफा पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में पढ़ लिया, अल्लाह पाक को याद करते हुए पढ़ लिया, अब अल्लाह वालों दुआ करें। दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है। हम लोग दुआओं के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत से अमल करा है, वजीफा करा है, अब दुआ तो सुकून से मांग लो। अब तो रब से मांगने का वक्त आया है। तो अल्लाह वालों, जो लोग दुआ अच्छे अंदाज में मांगेंगे उनकी हर हाजत भी पूरी होगी, उनके रास्ते की हर रुकावट भी हटेगी। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है, इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।